الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کی جو وحدہ لا شریک ہے، اور بے حد درود و سلام اس ذات پر جو ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اپنے اس پوڈ کاسٹ میں آپ کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور آج کا ہمارا عنوان خواجہ دکن میری مراد زودۃ العارفین امام الکاملین صدر الدین ابو الفتح سید محمد الحسینی المعروف خواجہ بندہ نواز گیس و دراز بلند پرواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ اور آج اس عظیم گفتگو کے لیے ہم نے جس ہستی کو مدعو کیا ہے وہ حضرت والا کی آل و اولاد ہے۔ میری مراد نبیر خواجہ بندہ نواز گیس و دراز حضرت العلامہ مولانا حافظ سید کلیم اللہ حسینی المعروف کاشف پاشا صاحب قبلہ دامت برکاتہم عالیہ آج ہمارے درمیان اس گفتگو کے لیے مدعو کیے گئے ہیں۔ میں حضرت کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، میرا پہلا سوال آپ سے آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، کیونکہ حضرت خواجہ دکن کا طریقہ چیز سے نسبت ہے، تو اس لیے آپ سے ادباً التماس ہے کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے کچھ تعارف فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ معزز و مکرم حافظ صاحب مدد اللہ العلی و جملہ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم سوال آپ نے مجھ سے فرمایا کہ سلسلے چشتیہ کا مختصر تعارف۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نبوت کو مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے واسطے سے اس امت میں بصورت ولایت اس طریق پہ جاری فرمایا ہے کہ اس میں تمام سلاسل شامل ہیں، چاہے وہ سلسلہ قادریہ ہو، چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، تیفوریہ ہو، شتاریہ ہو، جنیدیہ ہو۔ بہت سے سلاسل سہروردیہ ہیں، قدیم سلاسل پہلے سے موجود رہے ہیں اور آج بھی الحمدللہ روئے زمین پر موجود ہیں، اور ان سلسلوں سے لاکھوں لوگ، بلکہ بعض سلسلوں سے کروڑوں لوگ دنیا بھر کے اندر جڑے ہوئے ہیں اور فیض حاصل کر رہے ہیں۔ جہاں تک بات ہے سلسلے چشتیہ کی، تو ایک بات میں آپ کی خدمت میں واضح کر دوں کہ یہ عام طور پہ گمان کیا جاتا ہے ہندوستان کے اندر اور بر صغیر کے اندر کہ سلسلے چشتیہ کا جو آغاز ہوا ہے وہ سرکار سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ذات مبارکہ سے ہوا۔ یہ ایک بات عوام الناس کے اندر پھیلی ہوئی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سلسلے چشتیہ کے جو بانی ہیں، جن کی وجہ سے سلسلے چشتیہ کو چشتی کہا گیا ہے، وہ حضرت سیدنا خواجہ اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور وہی بانی سلسلے چشتیہ ہیں۔ ان کے پیر حضرت خواجہ علوم ممشاد دینوری رحمۃ اللہ علیہ ان کو چشتی کہہ کے پکارتے تھے، وہی نام سے یاد فرماتے تھے، تو اسی نام کی وجہ سے ان سے جڑے ہوئے لوگ چشتی کہلائے۔ خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر حضرت خواجہ احمد ابدال چشتی کو خلافت سے سرفراز فرمایا، وہ ان کے جانشین ہوئے۔ پھر خواجہ احمد ابدال چشتی کے بعد میں خواجہ ناصر الدین ابو یوسف چشتی ہیں، خواجہ ابو محمد چشتی ہیں، خواجہ قطب الدین مودود چشتی ہیں، خواجہ حاجی شریف زندانی چشتی ہیں، پھر سرکار خواجہ عثمان ہارونی ہیں، پھر ان کے بعد میں حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز قدس اللہ تعالیٰ سے روح العزیز کی ذات مبارکہ ہے۔ تو سلسلے چشتیہ اگرچہ کہ علاقے چشت سے نسبت ہونے کی وجہ سے ایک مقام کے ساتھ اس کے نام کو منسوب کیا گیا، لیکن آج عالم یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر الحمدللہ اس سلسلے سے منسلک جڑے ہوئے اور فیض حاصل کرنے والے افراد پائے جاتے ہیں، اور بالخصوص بر صغیر کے اندر کروڑوں کی تعداد ہے مسلمانوں کی جو سلسلے چشتیہ کے ذریعے سے الحمدللہ
فیض حاصل کر رہے ہیں اور سلسلہ چشتیہ سے منسلک ہیں، ان کی بارگاہیں بڑی تعداد میں موجود ہیں، ان کے آستانے موجود ہیں، ان کے سلسلے موجود ہیں، اور ان بزرگوں کی وہ خدمات جن کو صبح قیامت تک بھلایا نہیں جا سکتا، وہ سلسلہ چشتیہ کی صورت میں بالخصوص بر صغیر اور بالعموم سارے عالم میں موجود ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے صبح قیامت تک اسی طرح اس سلسلے کا فیضان جاری رہے گا، کیونکہ جس ذات کے نام سے ہم جڑے ہیں، آج جس ذات کا عنوان آپ نے انتخاب کیا ہے، حضور سیدنا خواجہ دکن خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ملفوظات کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے کہ ہمارے خواجگان چشت اہل بہشت کا فیضان صبح قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ حضور میرا اگلا سوال آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی اور خاندانی پس منظر ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے، جہاں تک بات خاندانی پس منظر کی ہے تو سیدنا خواجہ دکن سرکار بندہ نواز گیسو دراز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز حسینی سادات ہیں، اور حسینی سادات میں سرکار امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کے ایک صاحبزادے ہیں جو سیدنا امام محمد الباقر کے چھوٹے بھائی ہیں۔ آپ کا اسم مبارک ہے سیدنا امام زید شہید مظلوم۔ آپ کو شہید مظلوم بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ بہت زیادہ ظلم آپ کے اوپر کیے گئے، شہادت سے پہلے بھی، شہادت کے بعد بھی، یہاں تک کہ تقریباً 48 مہینوں تک آپ کا جسد مبارک چوراہے پر لٹکایا گیا، اس کے بعد میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ تو امام زید شہید مظلوم، اور پھر دنیا یہ سمجھتی رہی کہ ان کا خاندان، ان کے نام لینے والے، ان کی نسل ختم ہو جائے گی، ان کی نسل اپنے آپ کو چھپا کے رکھے گی کیونکہ ان پہ اتنا ظلم کیا گیا، ان کے ماننے والے ختم ہو جائیں گے، لیکن جنہوں نے ظلم کیا تھا وہ ختم ہو گئے، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ سرکار بندہ نواز کی صورت میں خاندان امام زید مظلوم موجود ہے۔ اسی طرح ماریرہ شریف کے جو مشائخ ہیں، مسولی شریف کے جو مشائخ ہیں، اور بلگرام شریف کے جو مشائخ ہیں، اور اکثر ان حضرات میں یہ تمام جو ہے امام زید شہید مظلوم کی اولاد ہیں۔ ہمارے شہر حیدرآباد میں پچھلی صدی کے ایک بزرگ ہیں حضرت سیدنا افتخار علی شاہ وطن رحمۃ اللہ علیہ، جن سے سلسلہ افتخاریہ چلا ہے، وہ بھی امام زید شہید مظلوم کی اولاد ہیں۔ بہت اولیاء کاملین امام زید کی اولاد میں ہیں، اور بڑی کثیر تعداد میں اللہ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، اور اس اولاد امام زید میں، خاندان امام زید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار بندہ نواز گیسو دراز کو ایک منفرد اور ممتاز مقام عطا فرمایا ہے، اور اس کی ایک سبب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام زید شہید مظلوم کی تفسیر غریب القرآن آج بھی موجود ہے، عرب دنیا میں معروف بھی ہے، اس کے ترجمے کی ضرورت بھی ہے، اور اس کو باہر لانا بھی ضروری ہے موجودہ حالات کے اعتبار سے، مختصر تفسیر ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ خاندان اہل بیت کے اندر جس طرح امام زید کی تفسیر سب سے پہلی تفسیر بن کے ظاہر ہوئی ہے، تو خاندان چشتیہ کے اندر بھی سرکار بندہ نواز کا وہ خاندانی پس منظر ہے، اور وہ خاندانی وراثت بندہ نواز کو یہ پہنچی ہے کہ پھر آپ جو ہے اول مفسر کہلائے، اور آپ نے تفسیر قرآن الملتقط کے نام سے تحریر فرمائی ہے، تفسیر فرمائی ہے قرآن پاک کی۔ تو یہ تو خاندانی پس منظر ہے کہ حسینی زیدی سادات کا آپ کا سلسلہ ہے، پھر آپ کے کچھ اجداد دہلی میں رہے، پھر آپ کے والد بزرگوار حضور سیدنا سلطان المشائخ قبلہ گاہی عالم پناہی سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے، اور پھر آپ ہی کے حکم پر خلد آباد شریف کی طرف ہجرت فرمائی، دہلی سے خلد آباد شریف تشریف لائے، حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو اولیاء تشریف لائے، اسی وقت میں سرکار بندہ نواز کے والد بھی تشریف لائے، اور پھر سرکار بندہ نواز کے والد نے اپنے صاحبزادے کی خود تربیت فرمائی، اور بندہ نواز سرکار کے والد بزرگوار خود چونکہ صاحب رشد و ہدایت تھے، انہوں نے بچپن ہی سے جو ہے آپ کی تربیت فرمائی۔ ایک تو یہ ہے کہ خاندانی پس منظر یہ رہا کہ آپ کا خاندان لگاتار خدمت دین متین میں اوپر تک مصروف رہا ہے، کربلا شریف سے لے کر خلد آباد شریف تک تمام کے تمام خدمت دین میں مصروف رہے۔ یہ سرکار بندہ نواز کا خاندانی پس منظر ہے۔ اور ابتدائی حالات کا جو آپ نے سوال کیا بچپن کے، اور جو تربیت آپ کی ہوئی ہے، ابتدائی جو تربیت ہوئی ہے، وہ آپ کے والد بزرگوار نے خود فرمائی ہے۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت خواجہ سید یوسف راجو خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا آستانہ آج بھی خلد آباد شریف میں مرجع خاص و عام ہے،
آپ نے اپنے صاحبزادے کی نہ صرف تربیت فرمائی بلکہ اس تربیت کو آپ نے تحریر بھی فرمایا ہے۔ روزانہ جو درس آپ دیا کرتے تھے اپنے صاحبزادے کو، اس کو آپ نے تحریر فرمایا۔ سرکار بندہ نواز کو روزانہ کیا سکھایا جاتا تھا، کیا بتایا جاتا تھا، وہ خود آپ نے تحریر فرمایا اس کو، اور نہ صرف عام الفاظ میں تحریر فرمایا بلکہ اشعار کی صورت میں تحریر فرمایا ہے کہ اپنے بیٹے کو کیا سکھا رہے ہیں، اشعار کی صورت میں اس کو تحریر فرماتے رہے، جس کے اندر اعمال صالحہ بھی ہے، عقیدہ توحید کی اہمیت بھی ہے، حضور کی محبت بھی ہے، اور پھر اس کے اندر عقائد اہل سنت کھول کے بیان کیے گئے جو سرکار بندہ نواز کو بچپن میں سکھائے گئے، اور آپ نے اس کا نام رکھا تحفۃ النصائح۔ نصیحتوں کی جمع ہے نصائح، حضرت کے والد محترم نے تحفۃ النصائح اس کا نام رکھا، اور آج بھی الحمدللہ وہ غیر مترجم تو تھی لیکن اب تو الحمدللہ مترجم ہو چکی ہے، اس کا ترجمہ آ چکا ہے اردو کے اندر، اور تحفۃ النصائح موجود ہے۔ اور میں ضرور کہوں گا یہ بات کہ اپنے بچوں کو تحفۃ النصائح پڑھائیے تاکہ پتہ چلے کہ کس انداز میں اولیاء اللہ اپنے صاحبزادگان کی، اپنی اولادوں کی تربیت کیا کرتے تھے، اور پھر عام اولاد نہیں، پھر ایسی اولاد نکلی جس نے ایک عالم کی تربیت فرمائی ہے، ایسی شان والا شہزادہ، اور اس شہزادے کا ایسی شان والے والد نے جس انداز میں تربیت فرمائی ہے وہ تحفۃ النصائح کی صورت میں موجود ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ پڑھائیے اپنے بچوں کو تحفۃ النصائح۔ اب پڑھنے کے بعد کسی کا بچہ بندہ نواز تو نہیں بنے گا لیکن بندہ نواز کا حقیقی غلام تو ضرور بن سکتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ جو ہے آپ کی ابتدائی تربیت کے احوال ہیں جو آپ کے والد بزرگوار نے، آپ کی والدہ محترمہ نے خود آپ کی تربیت فرمائی۔ اور سرکار بندہ نواز کی ابتدائی حالات یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب آنکھ کھولی ہے تو ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی ہے جہاں صرف ایک نام لیا جاتا تھا، وہ نام تھا نظام الدین اولیاء کا، وہ نام تھا محبوب الہی کا۔ اللہ اکبر۔ بندہ نواز فرماتے ہیں بچپن سے، کیونکہ سارا کا سارا خاندان محبوب الہی کا مرید تھا اور محبوب الہی سے فیض یافتہ تھا، اور محبوب الہی نے پھر وہ کچھ عطا کیا اپنے فیضان سے کہ آج دنیا بندہ نواز کی صورت میں دیکھ رہی ہے، اور قیامت تک یہ سلسلے کا فیضان انشاءاللہ اللہ جاری و ساری رکھے گا انشاءاللہ۔ سر یہ بچپن کے حالات ابھی بتا رہے تھے، اسی میں کچھ ظاہر ہو چکا تھا کہ حضرت ولی ہے، کچھ ایسے علامات ظاہر ہو چکے ہیں؟ دیکھیے، یوں تو اکثر اولیاء اللہ کی وہ تعداد ہے جو محنت کرنے کے بعد، بڑی مجاہدوں کے بعد میں، ریاضتوں کے بعد میں ان کی ولایتوں کا اعلان ہوا ہے، لیکن بعض اولیاء جو ماں پیٹ سے ولی پیدا ہوئے ہیں، جو پیدا ہی ولایت کے مقام پر ہوئے ہیں، وہ ایسے اولیاء اللہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان ولایت کو بچپن ہی میں ظاہر فرما دیا تھا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں حضور غوث الثقلین کے واقعات ہمیں ملتے ہیں بچپن کے حالات میں، 6-7 برس کی عمر ہے بندہ، اور سرکار غوث اعظم نے مردے کو زندہ کرنے کی وہ کرامت آپ کی موجود ہے، اور سرکار غریب نواز کے حالات آپ سنتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو نظر آئے گا۔ سرکار خواجہ قطب صاحب کے حالات پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بچپن ہی میں کتنے پارے آپ نے قرآن پاک کے حفظ کر لیے تھے۔ سرکار بابا فرید کی بچپن کے حالات پڑھیں گے تو آپ کو ظاہر ہے کہ آپ نے کیا کیا۔ حضور خواجہ جنید بغدادی کے حالات کو آپ پڑھیں گے تو 7 سال کی عمر میں ایسا جواب آسانی سے آپ دے دیا کرتے تھے جو بڑے بڑے علماء بیٹھنے کے بعد بھی جس کا جواب نکلنا مشکل ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت محبوب الہی کے اور تمام بزرگوں کے آپ واقعات، بعض ایسے ہیں اولیاء اللہ جو بڑے درجے کے اولیاء ہیں جو ماں پیٹ سے ولی رہے اور پھر قبر کے اندر جانے تک ان کی ولایت کا شہرہ ہوتا رہا۔ انہی اولیاء کاملین میں ایک سرکار بندہ نواز کے سدراز کی ذات بھی ہے۔ تو خلدآباد شریف کے قیام کے زمانے میں آپ کے والد بزرگوار حضرت سیدنا یوسف راجو خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ سرکار بندہ نواز کو ایک بزرگ کے پاس لے گئے جن کا نام تھا شیخ بابو جلال، ان کا نام ہے، اور وہ مرید ہیں حضرت محبوب الہی کے، اپنے پیر بھائی کے پاس، اپنے پیر بھائی کے پاس لے کر گئے، اور وہ صاحب کشف بزرگ تھے، ان کا کشف بڑا مشہور تھا، لوگ جاتے تھے ان کے پاس احوال معلوم کرنے کے لیے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے پہ، ان کی آنکھوں کے سامنے سے بڑے رازوں کے پردے اٹھائے ہوئے تھے، تو ان کی وہ کیفیات مشہور تھی۔ تو سرکار بندہ نواز کے والد اپنے پیر بھائی کے پاس اپنے دونوں صاحبزادوں کو ملاقات کے لیے لے کر گئے، اور دوران ملاقات، دوران گفتگو آپ نے فرمایا کہ میرے دونوں بیٹے ہیں۔ تو آپ نے جیسے ہی تعارف فرمایا اپنے دونوں شہزادگان کا تو حضرت شیخ بابو جلال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت سید چندن حسینی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار آپ کی والد بزرگوار کے آستانے میں خلدآباد شریف میں موجود ہے، انہی کی اولاد میں شہر حیدرآباد میں ایک مشہور بزرگ پچھلی صدی میں گزرے ہیں جو سرکار بندہ نواز کے بڑے بھائی کی اولاد ہیں، حضرت سید معین الدین حسینی المعروف شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ، وہ انہی کی اولاد میں سے، بندہ نواز سرکار کے بڑے بھائی کی اولاد میں سے۔ تو حضرت
نے جب یہ فرمایا کہ میرے صاحبزادے ہیں دونوں، اپنے شہزادوں سے ملاقات کروائی، تو حضرت شیخ بابو جلال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے صاحبزادے کو دیکھا اور آپ کے متعلق فرمایا کہ یہ بہت کچھ جو ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فراوانی رزق عطا فرمائے گا، اور بڑی اللہ تعالیٰ ان کو دولت و ثروت اور شہرت سے نوازے گا، اور ان کو بہت کچھ عطا کیا جائے گا، ان کی نیکی، ان کی صلاحیت، صالحیت، تمام چیزوں کے بارے میں ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، اس کا نام ہے سید محمد حسینی کے۔ تو سرکار بندہ نواز کو جب آپ نے دیکھا تو کچھ دیر خاموش ہو گئے۔ حضرت محبوب الہی کے مرید ہیں اور بڑے صاحب کشف و کرامت بزرگ ہیں، سرکار بندہ نواز کو بچپن میں دیکھا تو کچھ دیر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ سید صاحب، آپ کا یہ جو لڑکا ہے یہ عالم بھی ہوگا، یہ فقیہ بھی ہوگا، یہ ولی بھی ہوگا، یہ قطب بھی ہوگا، اور اس کو اللہ ولایت میں اتنے اونچے مقامات سے سرفراز فرمائے گا جن مقامات کو میری نظر دیکھنے سے عاجز ہے۔ میری نظر جن مقامات تک جا ہی نہیں سکتی وہ مقامات اللہ آپ کے اس شہزادے کو عطا فرمائے گا۔ اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ مقامات اللہ نے عطا فرمائے کہ بندہ نواز دکن میں ولی اکبر اور بلند پرواز شہباز کے نام سے پہچانے گئے، اور ساری دنیا کے اندر آپ کا علمی اور روحانی فیضان جاری ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ۔